السلام علیکم۔ اگر آپ درود شریف پڑھے ہیں تو اس سے آپ کی زندگی پر کیسے اثرات پڑتے ہیں اور یہ آپ کی زندگی کس طرح بدل سکتا ہے، یہ ویڈیو اسی ٹاپک پر ہے۔ آج ہم درود شریف کی برکات جانیں گے۔ ناظرین، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی زندگی میں خیر و برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کی پریشانیوں کو دور فرماتا ہے، غموں سے نکلنے کا راستہ عطا فرماتا ہے، اس کی تنگی کو راحت میں بدل دیتا ہے، مشکلات آسان بنا دیتا ہے۔ اس مبارک عمل کی برکت سے اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں بارش کی طرح برستی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام بھیجنا محبوب ترین عمل اور لذیذ ترین عبادات میں سے ایک ہے۔ اس کی برکتیں بے شمار ہیں۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہو کہ اسے فوائد و برکات کا ایک بہت بڑا خزانہ عطا ہو تو چاہیے کہ درود السلام کو حرز جاں بنائے، کیونکہ یہ برکات کا لازوال خزانہ ہے۔ اس کی برکت سے ایسے ایسے جواہر ہاتھ آتے ہیں کہ پوچھنا ہی کیا۔ جو چاہتا ہو کہ اسے اس دنیا کی سب سے قیمتی، سب سے انمول، سب سے اعلیٰ اور سب سے بڑی دولت ملے، جو کہ اللہ عز و جل کی رضا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی شفاعت ہے، تو یہ انمول دولت درود السلام سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس کی برکت سے اللہ عز و جل کی رضا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی شفاعت کا پروانہ عطا ہوتا ہے۔ اب جس قدر یہ انسانی زندگیوں میں طاقت و اہمیت رکھتا ہے، اسی قدر عام لوگ درود شریف کی طاقت سے ناواقف ہیں۔ وہ اس کی سپر پاور برکات جانتے ہی نہیں، اور حد تو یہ ہے کہ اس کو معمولی سا عمل سمجھتے ہیں، حالانکہ جو دین کی تھوڑی سی بھی سمجھ رکھتا ہے وہ خوب جانتا ہے کہ یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، بلکہ اس جیسا کوئی عمل ہے ہی نہیں۔ یہ درود شریف ہی ہے جس کے فضائل و برکات احادیث میں بہت کثیر بیان ہوئے ہیں۔ احادیث و احادیث، خود قرآن مجید میں بھی اس کی عجب شان ارشاد فرمائی گئی ہے۔ پہلے آپ حدیث شریف سماعت فرما لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مجھ پر ایک دفعہ صلات بھیجے، اللہ تعالیٰ اس پر بدلے میں 10 دفعہ صلات بھیجتا ہے۔ یہاں مختصراً اس کی تشریح بھی سماعت فرمائیے۔ صلاۃ السلام دراصل اللہ تعالیٰ کے حضور میں کی جانے والی بہت اعلیٰ اور اشرف درجے کی ایک دعا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اپنی ایمانی وابستگی اور وفا کیشی کا اظہار کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کی جاتی ہے، اور اس کا حکم ہم بندوں کو خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ہے، اور بڑے پیارے اور مؤثر انداز میں دیا گیا ہے۔ فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ: بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اے ایمان والوں، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت اور خوب سلام بھیجا کرو۔ یہ آیت ہمیں درود شریف کی اہمیت اور فضیلت بتاتی ہے۔ اس آیت میں اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے کہ وہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ السلام بھیجا کریں، اور یہی آیت کا اصل موضوع اور مدعا ہے۔ لیکن اس خطاب اور حکم میں خاص اہمیت اور وزن پیدا کرنے کے لیے پہلے بطور تمہید فرمایا گیا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات، جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے پاک فرشتوں کا معمول دستور ہے۔ تم بھی اس کو اپنا معمول بنا کے اس محبوب و مبارک عمل میں شریک ہو جاؤ۔ یہ بات یاد رہے کہ حکم اور خطاب کا یہ انداز قرآن پاک میں صرف صلاۃ والسلام کے اس حکم ہی کے لیے اختیار کیا گیا ہے، دوسرے کسی اعلیٰ سے اعلیٰ عمل کے لیے بھی نہیں کہا گیا کہ خدا اور اس کے فرشتے یہ کام کرتے ہیں لہٰذا تم بھی کرو۔ بلا شبہ صلاۃ والسلام کا یہ بہت بڑا امتیاز ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام محبوبیت کے خصائص میں سے ہے۔ مذکورہ بالا آیت میں بہت سے لوگوں کو یہ اشکال محسوس ہوتا ہے کہ اس میں اللہ اور فرشتوں کی نسبت سے بھی صلات کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور مومن بندوں کی نسبت سے بھی، حالانکہ حقیقت کے لحاظ سے ان میں سے ہر ایک کا عمل دوسرے سے یقیناً مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات کا جو عمل ہوتا ہے، جس کو اس آیت میں فرشتوں کے عمل کے ساتھ جوڑ کر یصلون کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، وہ ہرگز فرشتوں اور مومنین کا عمل نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح ایمان والے بندوں سے جس عمل صلات کا مطالبہ صلو کے لفظ سے کیا گیا ہے، وہ ہرگز خدا کا فعل نہیں ہو سکتا۔
اس اشکال کے حل کے لیے اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ نسبت بدلنے سے صلاۃ کے معنی بدل جاتے ہیں، یعنی جب اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے رحمت نازل کرنا، اور جب ملائکہ یا مومنین کی طرف نسبت ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کرنا۔ لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ صلاۃ کے معنی میں بہت وسعت ہے، جیسے کہ تکریم و تشریف، مدح و ثنا، رفع مراتب، محبت و عطوفیت، برکت و رحمت، پیار دلار، ارادہ خیر و دعائے خیر، یہ سب صلاۃ کے مفہوم میں آتا ہے۔ صلاۃ و سلام کی عظمت و اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس آیت میں جیسی شاندار تمہید اور جس اہتمام کے ساتھ اہل ایمان کو صلاۃ و سلام کا حکم دیا گیا ہے، اس سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کتنی اہمیت اور کتنی زیادہ عظمت ہے اور کیسا محبوب عمل ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے بے شمار خیر، رحمت اور برکات رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہماری اس مادی دنیا میں پھلوں اور پھولوں کو الگ الگ رنگتیں دی ہیں اور ان میں مختلف قسم کی خوشبوئیں رکھی ہیں، اسی طرح مختلف عبادات اور اذکار و دعوات کے الگ الگ خواص اور برکات ہیں۔ درود شریف کی امتیازی خاصیت یہ ہے کہ خلوص دل سے اس کی کثرت اللہ تعالیٰ کی خاص نظر رحمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی قرب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی شفقت و عنایت حاصل ہونے کا خاص الخاص وسیلہ ہے۔ یہاں ایک بات یہ بھی قابل ذکر ہے کہ درود السلام اگرچہ بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اللہ تعالیٰ سے ایک دعا ہے، لیکن جس طرح کسی دوسرے کے لیے دعا کرنے کا اصل مقصد اس کو نفع پہنچانا ہوتا ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام بھیجنے کا مقصد آپ کی ذات اقدس کو نفع پہنچانا نہیں ہوتا۔ ہماری دعاؤں کی آپ کو قطعاً کوئی احتیاج نہیں، بھلا بادشاہوں کو فقیروں اور مسکینوں کے تحائف اور ہدیوں وغیرہ کی کیا ضرورت، بلکہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا ہم بندوں پر حق ہے کہ اس کی عبادت اور حمد و تسبیح کے ذریعے اپنی عبدیت اور عبودیت کا نذرانہ اس کے حضور میں پیش کریں، اور اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نفع نہیں پہنچتا بلکہ وہ خود ہماری ضرورت ہے اور اس کا نفع ہم ہی کو پہنچتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن و کمالات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ خدمات اور امت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم احسانات کا یہ حق ہے کہ امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں عقیدت و محبت اور وفاداری و نیازمندی کا ہدیہ اور ممنوعیت و سپاسگزاری کا نذرانہ پیش کریں۔ اسی کے لیے درود السلام کا یہ طریقہ مقرر کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نفع پہنچانا نہیں ہوتا بلکہ اپنے ہی نفع کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا و ثواب آخرت اور اس کے رسول پاک کا روحانی قرب اور ان کی خاص نظر عنایت حاصل کرنے کے لیے درود السلام پڑھا جاتا ہے، اور پڑھنے والے کا اصل مقصد بس یہی ہوتا ہے۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ وہ ہمارا درود السلام کا یہ ہدیہ اپنے رسول پاک تک فرشتوں کے ذریعے پہنچاتا ہے، اور بہت سوں کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں براہ راست بھی سنوا دیتا ہے۔ نیز اللہ پاک ہمارے درود السلام کے حساب میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے الطاف و عنایات اور تکریم و تشریف میں اضافہ فرماتا ہے۔ لہٰذا کوئی یہ نہ سمجھے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درود کی احتیاج ہی نہیں تو پھر کیوں پڑھیں۔ اس کا جواب آپ نے جان لیا۔ یہ ہمارا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے درود السلام پڑھنے سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے الطاف و عنایات اور تکریم و تشریف میں اضافہ فرماتا ہے۔ یہ ہماری خوشبختی ہے۔ درود السلام کی خاص حکمت ہے جسے عام لوگ نہیں جانتے۔ اسے یوں سمجھیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اور خاص کر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عقیدت و محبت اور وفاداری و نیازمندی کا ہدیہ اور ممنونیت و سپاسگزاری کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے درود السلام کا طریقہ مقرر کرنے کی سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ اس سے شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے مقدس اور محترم ہستیاں انبیاء کرام علیہ السلام ہی کی ہیں، اور ان میں سب سے اکرم و افضل خاتم النبیین سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جب ان کے بارے میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ان پر درود السلام بھیجا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے خاص الخاص عنایت و رحمت اور سلامتی کی دعا کی جائے، تو معلوم ہوا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت و عنایت اور نظر کرم کے محتاج ہیں، اور ان کا حق اور مقام عالی یہی ہے کہ ان کے واسطے اللہ تعالیٰ سے اعلیٰ دعائیں کی جائیں۔ اب اس کے بعد شرک کے لیے کوئی گنجائش نہیں بچتی۔ کتنا بڑا کرم ہے رب کریم کا، اس کے اس حکم نے
ہم بندوں اور امتیوں کو نبیوں اور رسولوں کا اور خاص کر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا گو بنا دیا، اور جو بندہ ان مقدس ہستیوں کا دعا گو ہو وہ کسی مخلوق کا پرستار کیسے ہو سکتا ہے؟ اس حدیث کا مقصد و مدعا صرف ایک حقیقت اور واقعے کی اطلاع دینا نہیں ہے، بلکہ اس مبارک عمل یعنی صلاۃ علی النبی کی ترغیب دینا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی صلاۃ یعنی خصوصی رحمتوں اور عنایتوں کے حاصل کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب روحانی کی برکات سے بہرور ہونے کا خاص الخاص وسیلہ ہے۔